ہر انسان کے نام ہے پیغام قرآن۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب۔ آج ہم انشاءاللہ دوسرے سپارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ آئیے اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر سنتے ہیں۔ سیقول السفہاء من الناس، نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے۔ یہ مستقبل میں پیش آنے والا ایک غلط پروپیگنڈا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آگاہ کیا کہ یہ ضرور اس بات کا پروپیگنڈا کریں گے مسلمانوں کے خلاف کہ جس قبلے کی طرف یہ پہلے نماز پڑھتے تھے اب اس کی طرف کیوں نہیں پڑھتے، اور انہوں نے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کیوں کر لیا ہے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ یہ نادان لوگ وہ تھے جنہوں نے محض اس بات کو تسلیم کر لیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا تھا کہ تم اب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ کوئی آیت قرآن مجید کی نازل نہیں ہوئی، مگر جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی تو انہوں نے اعتراض کیا۔ سوال یہ ہے کہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز وہ پڑھتے تھے اس کا حکم قرآن میں کہاں ہے؟ کیا یہ نادانی ہے یا عقل مندی؟ یہ سب کے لیے قابل غور چیز ہے۔ تو قل للہ المشرق والمغرب، اللہ کے نبی ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ اور اسی طرح تو ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ امت وسط مسلمانوں کا ایک بہترین ٹائٹل ہے جس کا مطلب ہے کہ بہترین امت، یا دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ معتدل امت، جس میں نہ افراط ہے نہ تفریط، نہ انتہا پسندی ہے اور نہ ہی بالکل سادگی، ایک درمیانی راہ ہے جس کو مسلمانوں کو اپنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی اور جس کو ہم دین اسلام کہتے ہیں۔ اس امت وسط کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس پر عمل کر کے یہ دونوں کو، انتہا پسندوں کو بھی اور ان کو بھی جو بالکل ڈھیلے ہیں، ان کو ایک معتدل راہ دکھانا مقصود ہے اور وہ دکھاتے ہیں۔ اس طرح یہ گواہ بن جاتے ہیں ہر ایک کے لیے کہ ہم مسلمان اللہ کو ماننے والے، قرآن کو ماننے والے، رسول کو ماننے والے جس قسم کے خوبصورت اور اچھے عمل کر رہے ہیں، ہم سب تمہارے سامنے ایک گواہ بن کے آ رہے ہیں کہ یہی دین ہے اور یہی اللہ نے فرمایا ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ہمارا طرز عمل، ہمارا رویہ، ہماری گفتگو، یہ سب اس بات کی شہادت ہے کہ ہم اس دین کے فالور ہیں۔ تو اس طرح مسلمان اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ ہم دین کو ماننے والے، معتدل دین کو ماننے والے ہیں، اور کل قیامت کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بھی یہی مسلمان گواہی دیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس امت سے گواہی لی ہے کہ بتاؤ میں نے اللہ کا یہ معتدل دین تم تک پہنچا دیا یا نہیں؟ اور تمام صحابہ کرام نے جواباً یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول نہ صرف آپ نے پہنچایا ہے بلکہ آپ نے نصیحت بھی کر دی ہے اور اس امانت کو بأحسن طریقے ادا بھی کر دیا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، پہلے جس طرف تم رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ تو ایک ٹیسٹ تھا کہ رسول کو کس طرح مانا جاتا ہے۔ کیا صرف رسول کو اس حیثیت سے مانا جائے کہ آسمان سے جو کتاب اترے اس پر، یا جو وحی جبریل امین لے آئیں اور رسول اللہ فرمائے یہ اللہ کا کلام ہے، صرف اس کو مانا جائے،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خود بھی فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، جو بھی کہتا ہوں اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اس کو بھی لوگ مانتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ایک ٹیسٹ تھا جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے یہ جاننے کے لیے یہ سارا حکم دیا تھا کہ کون مانتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے، ان کے لیے بڑا آسان تھا، انہوں نے اس کو بڑی آسانی سے مان لیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ یعنی جو نمازیں تم نے پڑھیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، اور جو پڑھتے پڑھتے فوت ہو گئے، ان سب کی نمازوں کو اللہ تعالیٰ نے قبول کرنا ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے۔ یہ بڑی شفقت کی ہے، مہربانی کی ہے کہ اس نے قبلہ تبدیل کر دیا، اس نے سابقہ نمازوں کو ضائع نہیں کیا، اس نے مطالبہ نہیں کیا کہ ان نمازوں کو دوبارہ دہرایا جائے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اللہ کے رسول یہ آپ کے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، لو ہم اسی قبلے کی طرف آپ کو پھیرے دیتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے لاج رکھی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں کہ اللہ تیری طرف سے حکم آ جائے، بیت المقدس جو اس وقت قبلہ ہے یہ تبدیل ہو کے خانہ کعبہ بن جائے ہمارا قبلہ، جو میرے دادا محترم جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ قریشی مجھ پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہوتے ہوئے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہو جدھر یہودی اور عیسائی رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تمہارا ابراہیم علیہ السلام سے کیا تعلق ہے؟ اور ادھر یہ دونوں مسلمانوں پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر آپ کا رسول ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اولاد میں سے ہے تو ابراہیم نے تو قبلہ یہ بنایا تھا، کعبہ یہ بنایا تھا، مگر رخ ہماری طرف کرتا ہے نماز پڑھتے وقت، اس کا مطلب ہے ہم سچے ہیں۔ تو قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، تو لیجئے ہم اسی قبلے کی طرف آپ کو پھیرے دیتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ مسجد حرام کی طرف رخ پھیر لیجئے، اب جہاں کہیں بھی مسلمان ہو تم ہو اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرو، چاہے سفر میں ہو، حالت جنگ میں ہو، پیدل ہو، سوار ہو، فضا میں ہو، کشتی میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، جب فرض نماز پڑھنی ہو تو اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لو، نفل اس سے مستثنا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، کیونکہ ان کے صحیفوں میں یہ مسئلہ موجود ہے، یہ پیشین گوئی ان کے صحیفوں میں موجود ہے، اس لیے وہ یہ جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو قبلے کی تحویل کا حکم آیا ہے یہ بالکل برحق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تم اہل کتاب کے پاس کوئی بھی نشانی خواہ لے کے آؤ، ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں، اس لیے کہ حسد ہے ان میں۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کریں، یعنی ہم نے جب حکم نہیں دیا تو آپ ان کے قبلے کی طرف کیسے رخ کر کے نماز پڑھیں گے؟ آپ بھی یہ نہیں کریں گے۔ پھر دوسری بات یہ کہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ حق کا انکار کر رہے ہیں، جھوٹ پہ اڑے ہوئے ہیں، تو پھر ان کے جھوٹ کو مسلمان کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، بلکہ ان کی حالت تو یہ کہ ان میں کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے، حق چھپانے کی وجہ سے۔ یہود کا قبلہ صخرہ کی دیوار ہے اور عیسائیوں کا قبلہ بیت المقدس کی جو مشرقی جانب کی دیوار ہے وہ۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اللہ کے رسول اگر آپ اس علم کے آ جانے کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے پھر ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگیں تو یقیناً آپ کا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ احوا، خواہش، نفس کے اندر جو بھی خواہش امڈی، نفس نے جس چیز کو پسند کیا، اور اس خواہش میں خرافات بھی ہیں،
اس خواہش میں توہمات بھی ہیں، اور اسی خواہش میں بہت سی رسم و رواج بھی ہیں۔ علم سے مراد یہ کہ جو اللہ کی طرف سے علم آ گیا، وحی کا، قرآن کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یہ علم ہے، یہ ٹھوس ہے، اس کے مقابلے میں یہ خواہشات کچھ بھی نہیں۔ اس لیے فالو کس کو کرنا ہے، پیروی کس کی کرنی ہے؟ اس وحی کی جو آپ پر نازل ہوئی اور جو مسلمانوں کے لیے ایک علم ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنا لیا گیا ہے ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ یعنی جو سچے مسلمان ہوئے یا ہوں گے یا جانتے ہیں، یا جو سچا مسلمان ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ واقعی یہی قبلہ ہے مسلمانوں کا، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، مگر ایک گروہ ان میں سے جن کی اکثریت ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہے ہیں۔ الحق من ربک، اللہ کے رسول یہ تحویل قبلہ کا حکم آپ کے رب کی طرف سے بالکل سچا ہے، برحق ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، پروپیگنڈا کرنے والوں کی باتوں میں آ کے آپ نے کسی قسم کا کوئی شک نہیں کرنا۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، سنیے ہر قوم کے لیے، ہر فرد کے لیے ایک رخ ہوتا ہے۔ وجہہ کہتے ہیں وہ جگہ جدھر منہ کیا جائے، موٹو جس کو کہتے ہیں، طریقہ، جھنڈا، منہاج، کوئی بھی چیز لے لے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، چاہے وہ ہدایت کی ہو یا ضلالت کی ہو، وہ اسی کے لیے جیتا ہے، اسی کے لیے مرتا ہے اور اسی کے لیے ساری زندگی گزارتا ہے۔ لِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، مسلمانوں تم، یہ بھلائی کا حکم آیا ہے، تحویل قبلہ کا، اور قبلہ تمہارا کعبۃ اللہ بن چکا ہے، یہ بہترین خیر ہے، اس کی طرف تم سب سے پہل کرو، آگے بڑھو، پیچھے نہ رہنا۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئے گا۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے مسلمان تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو اور بلا خوف اس پر عمل کرو۔ یہ نص کا حکم پہلا تجربہ تھا، یا دوسری بار اور تیسری بار آگے بھی آ رہا ہے۔ یہ اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کو دہرایا تاکہ ذہن میں جو خلجان ہے اس کو دور کر دیا جائے اور بات راسخ ہو جائے دلوں میں کہ یہ کام اب کرنا ہے اور ہمارا قبلہ اب واقعی بیت اللہ ہے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، آپ کے رب کی طرف سے یہ بالکل برحق فیصلہ ہے، اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اے مسلمان جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف ہی پھیرا کرو، اور جہاں بھی تم ہو مسلمانوں اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے کہ اچھے مسلمان ہیں، یہ کوئی نماز ادھر پڑھ رہا ہے، کوئی مشرق کی طرف، کوئی مغرب کی طرف، کوئی شمال کی طرف، کوئی جنوب کی طرف۔ نہیں، سب کے اندر ایکا نظر آئے، اتحاد نظر آئے کہ سب یک رخ ہیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے رخ کر کے نماز پڑھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ حجت یہی ہے کہ اگر مسلمانوں کے رخ عبادت کے وقت مختلف سمتوں کی طرف ہوں، کوئی شمال کی طرف، کوئی جنوب کی طرف، اور کوئی مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، تو دوسروں نے تو یہی کہنا ہے کہ یہ مسلمان کیسے ہیں، ان کا قبلہ ایک ہی نہیں ہے، ان کا دین کیسے برحق ہو سکتا ہے، یہ کیسے سچے لوگ ہیں۔ اس لیے ان کو دلیل مت فراہم کرو۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ہاں جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہیں ہوگی۔ تم ان سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور اس لیے ڈرو کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور اس توقع پر کہ میری اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی کہ میں نے تمہارے درمیان خود
تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، لہذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری مت کرو۔ یہ سب احسانات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر پورے کیے ہیں، دین کی شکل کو مکمل کر دیا ہے، کوئی صورت ایسی نہیں ہے جو باقی چھوڑی ہو۔ یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اس نے دین دے کے ہمیں ہدایت کی راہ دے دی، اور یہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعا کا نتیجہ بھی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اسی پروگرام کو لے کے آئے۔ پھر یہ نعمت جب پوری ہوئی تو اللہ تعالیٰ اب مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ نعمت جب ہو تو اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کو یاد بھی رکھتے رہنا چاہیے، اللہ کا ذکر بھی کرتے رہنا چاہیے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، ورنہ ناشکری ہوگی۔ تو اسلام بہت بڑی نعمت ہے ہم مسلمانوں کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مومنو تکلیف جب تمہیں ہو تو اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگا کرو، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اور بطور خاص مسلمان کو اللہ سے جوڑتی ہیں اور تکلیف کو ہلکا کر دیتی ہیں۔ اور جب یہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں نماز پڑھ کے اپنی تکلیف کو اپنے رب کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو اسے اس کے بعد کوئی اور بڑا سہارا نہیں نظر آتا۔ سب سے بڑا سہارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جس کے آگے وہ روتا ہے، سجدے میں گرتا ہے، آہوزاری کرتا ہے، اور اپنا سب غم اس کے آگے رو دھو کے ہلکا کر لیتا ہے۔ یہ بہت بڑی مدد ہے جو مسلمان کو نصیب ہو سکتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ صبر کرنے والوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ہوں، یہ ایک خاص قسم کی معیت ہے جو اللہ تعالیٰ اہل اسلام کو اور مسلمانوں کو اور خاص طور پر صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نصیب کرتا ہے۔ جسے اللہ کا ساتھ مل جائے اسے پھر کیا غم؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نہیں فرمایا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم مت کرو، میری فکر مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ تو مقصد کیا ہے کہ صبر کیجئے تاکہ اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو کہ وہ مر گئے، نہ، کیونکہ ایک عام آدمی کا بستر پہ فوت ہونا، وہ موت بالکل مختلف ہے اس موت سے جو ایک مجاہد اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھ کے جنگ کے میدان میں گھستا ہے اور اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کروا دیتا ہے۔ یہ دونوں کی موت میں بڑا فرق ہے۔ اس لیے ایسے مسلمانوں کو جو اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں، ان کا اعزاز اور اکرام یہی ہے کہ ان کے لیے یہ لفظ مت کہو کہ وہ مر گئے، بلکہ ان کے لیے کہو کہ وہ شہید ہو گئے۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ یہ زندگی کہاں کی ہے؟ دنیا میں تو ظاہر ہے وہ نہیں ہے، قبر میں چلے گئے۔ قبر کس کی بنتی ہے؟ زندہ انسان کی نہیں بنتی، اس لیے دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اب دنیا کے بعد وہ کس دنیا میں گئے ہیں؟ ہمارا دین ہمیں سمجھاتا ہے کہ اس دنیا کے بعد اگلی دنیا جو ہے وہ عالم برزخ ہے، اور عالم برزخ میں ہر کوئی پہنچتا ہے، مسلمان بھی، ہندو بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی، یہودی بھی، بدھسٹ بھی، سبھی وہیں پہنچتے ہیں۔ مگر یہ جو ہے ان کو بطور خاص کہا گیا کہ وہاں زندہ ہیں یہ، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، مگر ان کی زندگی کا شعور تمہیں نہیں ہے۔ یہ تشعرون کا لفظ شعر سے ہے، شعر سے، شعر کہتے ہیں بال کو، یعنی بال برابر تمہیں ان کا علم نہیں ہے کہ ان کی زندگی وہاں کیسی ہے۔
اس لیے یہ دعوے نہیں کرنے چاہیے بڑے بڑے کہ ہم جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کیسی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اور مسلمانوں کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کی زندگی ایک پھولوں کی سیج ہے، نہیں، بلکہ ہم نے تمہارے ایمان کو ضرور آزمانا ہے، تمہیں امتحان میں ڈالیں گے، خوف دے کر، فاقہ کشی دے کے، جان و مال کے نقصانات پہنچا کے اور آمدنیوں کے گھاٹے دے کے تمہاری آزمائش ہم ضرور کریں گے۔ پھر ان حالات میں جو لوگ صبر کریں گے اور جب کوئی مصیبت ان پر پڑے گی تو وہ اس وقت اگر یہ کہیں گے کہ ہم انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یقیناً ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کے جانا ہے، یعنی کوئی مصیبت آئی وہ غمگین نہیں ہوتے، وہ فوراً ہی کہتے ہیں یہ کیا، میں بھی اللہ کا ہوں اور اللہ ہی میرا مالک ہے، وہی میرا خالق ہے، اگر اس نے مجھے اس دنیا میں پیدا کیا ہے تو وہ اسی دنیا سے اٹھا بھی سکتا ہے، تو لہذا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم یقیناً اسی کی طرف جانے والے ہیں، وہ جب چاہے جس وقت چاہے ہمیں اٹھا لے بلا لے، ہم انکار نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ ہمارا مالک ہے۔ جب وہ یہ کہتے ہیں تو اولئک علیہم صلوات من ربہم، ایسے لوگوں کو 3 قسم کی خوشخبریاں اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ رب کی مہربانیاں، ان کے رب کی مہربانیاں ان کے شامل حال ہوں گی، وَرَحْمَةٌ، اور رب کی خاص رحمت ان پر سایہ کرے گی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ اللہ کی نظر میں ہدایت یافتہ بھی ہیں، کیونکہ صبر کیا ہے، مان گئے اللہ تعالیٰ کے احکام کو۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کر لے۔ سمجھتے تھے مسلمان کہ اسلام سے قبل یہاں پر 2 بت اساف اور نائلہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر نصب تھے، تو کیا یہ مشرکوں کی رسم ہے یا مسلمانوں کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ من شعائر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ شعار یعنی ایسی نشانی جو اللہ کے ہاں مقبول ہوئی۔ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا، انہوں نے اس موقع پر انہی دونوں پہاڑیوں کے درمیان جس طرح سعی کی، اللہ نے اس کو شعار قرار دیا۔ وَمَن تَطَوَّعَ، اور جو کوئی برضا و رغبت کوئی مزید بھلائی کا کام کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم بھی ہے اور اس کی قدر کرنے والا بھی ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى، جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، اس حال میں کہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ کتاب اللہ کی باتیں چھپانا حرام ہے، لوگوں کو بتانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے یہ کتابیں اس لیے نازل کی ہوتی ہیں کہ لوگوں کو رہنمائی ملے، اور جو جاننے والا ہو وہ اس کو چھپائے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ بڑا ظلم کر رہا ہے کہ لوگوں کو رہنمائی نصیب نہیں ہوگی، لوگ محروم ہو جائیں گے، ان کی آخرت تباہ ہوگی، اور یہی سب سے بڑا مجرم بنے گا جس کے پاس علم ہے مگر وہ لوگوں کو بتاتا نہیں۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من سئل عن علم فکتمہ الجم یوم القیامت بلجام من النار، کہ جو شخص علم رکھتا ہو اور اس سے سوال کیا جائے کہ اس کے بارے میں بتائیے مگر وہ اس کو چھپا لیتا ہے، تو کل قیامت کو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی بھیانک سزا دے گا کہ جہنم کی باغوں میں ایک باغ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو باندھ دے گا، اس کے منہ پر باندھ دے گا۔ اولئک یلعنہم اللہ، پھر لعنت بھی ایسے لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت سے محروم ہونا یہ ملعون ہونا ہے، نہ صرف اللہ کی لعنت ان پر ہوتی ہے
بلکہ لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ مخلوق کہ بھلے بندے تمہارے پاس علم تھا، تم نے دوسرے کو کیوں نہیں بتایا؟ آج سچا علم، یہ قرآن کا سچا علم، اس سے ہم مسلمان محروم ہیں۔ یہ علم ہے، اس کو سیکھنا چاہیے، اور علماء کا فرض ہے کہ اس سارے علم کو لوگوں تک منتقل کرے، الحمد سے لے کر والناس تک۔ اس میں بڑی رہنمائی ہے۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم، البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، اور جو کچھ علم چھپاتے تھے اسے بھی وہ بیان کرنے لگ جائیں، تو ان کو میں نہ صرف معاف کروں گا بلکہ میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہوں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت ہی میں انہوں نے جان دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ یعنی جن کا خاتمہ کفر پر ہوا اور اس کا یقین بھی ہے تو ان پر لعنت کرنا جائز ہے۔ خالدین فیہا، اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ ہی انہیں ذرہ برابر یا تھوڑی دیر کے لیے کوئی دوسری مہلت ملے گی۔ اب اس آیت میں جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا گناہ گار مسلمان اگر فوت ہو جائے تو اس پر لعنت نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے مرنے سے چند لمحے پہلے رب کی جناب میں توبۃ النصوح کر لی ہو۔ اس لیے کوئی بڑے سے بڑا گناہ گار مسلمان ہو، اس کے لیے مسلمان کو لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، جس کا علم ہو کہ یہ کفر پر مرا ہے اور حق بات کو چھپاتا تھا، تو ایسے شخص پر بے شک لعنت کی جائے۔ یہ قرآن مجید کا طرز ہے اور اسی کا ہی دیا ہوا سبق ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور تمہارا معبود نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ لوگ بڑے حیران تھے کہ اسلام کا جو نظریہ ہے توحید ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی کائنات اور اتنا بڑا نظام ایک خدا سنبھال لے؟ کیا اس کو مددگاروں کی ضرورت نہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اکیلا اس ساری کائنات کے نظام کو چلا سکے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی ہاں، میں صرف ایک ہی معبود ہوں، سچا معبود، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے سچا، اگر کوئی ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ انسان کو جینے کے اطوار سکھاتا ہوں، راہ ڈھونڈنے والوں کو میں راہ دکھلاتا ہوں، جو مجھ سے رہے انجان میں اس کے لیے انجان۔ ہر انسان کے نام ہے پیغام قرآن، ہر انسان کے نام